السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم لکھی ہوئی ہے۔ وہ نظم یہ ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ واقعتاً اگر اس نظم کے اندر غور و فکر کیا جائے تو اس اشعار میں، اس نظم میں اسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انسانوں کی رہنمائی فرمائی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے کہ اگرچہ غریبی ہے لیکن ہاتھ مت پھیلائیں، محنت کرنے کی کوشش کرے، اگرچہ چھوٹا ہی کام کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ کو کوئی بھی چھوٹا کام مل جائے
اس میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ نظم اس وقت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے تھے جب انگلینڈ کے اندر تھے یا امریکہ میں شاید، تو ان کے بیٹے نے خط میں لکھ کر بھیجا کہ ابو جان آپ کے آنے میں ابھی تاخیر ہوگی، کافی دن ہوں گے، اور میرے پاس کچھ بھی رقم نہیں ہے، کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، آپ کے آنے تک مجھے بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ اس وقت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم لکھی تھی کہ خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، نئی صبح و شام پیدا کر۔ یعنی غریبی ہے لیکن ہاتھ مت پھیلاؤ، انشاءاللہ نئی صبح ہوگی، اس میں آپ کو آرام ملے گا۔ لیکن جو علامہ اقبال صاحب نے کے لڑکے نے جو خط لکھا، اس میں یہ کہا تھا کہ آپ کے آنے میں تاخیر ہوگی، تو کیوں نہ ہم آپ کے دوست سے کچھ رقم لے لیں، آپ کے فلاں دوست ہے، اس سے ہم کچھ ادھار لے لیتے ہیں، کچھ قرض لے لیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم لکھ کر اور ان کو منع کیا کہ نہیں، مت لو ادھار، صبر کرو، استقامت سے کام لو، ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی بے شمار آیات مبارکہ، متعدد احادیث، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا طریقہ اور بڑے بڑے اکابرین کا طریقہ اور ان کی زندگی کے حالات، اور قرآن کی آیات کا مطالعہ کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدد کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ اور کہا گیا کہ اگر کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی یتیم آپ کے دروازے پر پہنچ جائے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ دیجئے، اپنی ہمت کے مطابق دیجئے، جتنی آپ کی صلاحیت ہے، وسعت ہے، اس کے مقدار پر آپ دیجئے، لیکن اس کے سامنے مت جھڑکیے۔ اب قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو مت ڈانٹیے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیجئے۔ تو مسلمانوں کو دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر حالات بدتر سے بدتر بھی ہو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ آپ مانگتے پھرے، آپ محنت نہ کرے، آپ کوشش نہ کرے، اور کام کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ کوئی کام کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ جتنے سامان تھے وہ سب سامان ختم ہو گئے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بچے پریشان ہیں، بھوک کی حالت میں ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں کچھ تو سامان ہوگا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، صرف میرے پاس ایک چادر ہے، میرے پاس صرف ایک چادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو عرض کرتے ہیں کہ جاؤ چادر لے کر آؤ۔ وہ صحابی چادر لے کر آتے ہیں۔ اب سوچے تو صحیح، ایک چادر ہے، اب وہ صحابہ کے گھر میں کچھ بھی سامان نہ ہو تو وہ چادر بھی کیسی ہوگی؟ معمولی قسم کی چادر ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ریشم کی چادر ہوگی، بہت اعلیٰ قسم کی چادر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور چادر لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ صحابی چادر لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس لگی ہوئی ہے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں صحابہ سے کہ بتاؤ اس چادر کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس چادر کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کتنی رقم دو گے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں 1 دینار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی ہے صحابی اس سے زیادہ رقم دے سکتا ہے؟ دوسرے پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 دینار میں یہ چادر خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر اس صحابی کو دیتے ہیں، 2 دینار لے کر پھر اس شخص کو دیتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی سامان نہیں تھا، کھانے پینے کا سب ختم، گھر میں کوئی بھی ساز و سامان نہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس دینار سے تم 2 چیزیں خرید کر لاؤ، ایک کلہاڑی لے لو اور دوسرا پیالہ لے لو۔ وہ صحابی جاتے ہیں بازار میں اور ایک کلہاڑی خریدتے ہیں اور پیالہ لیتے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلہاڑی میں دستہ کو اپنے ہاتھ سے دستہ وہاں باندھتے ہیں، کلہاڑی پکڑنے والا دستہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ہاتھ سے اس لکڑی میں دستہ کو باندھتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اب تم جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر پھر بازار میں بیچو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو یہ کہتے کہ یہ شخص پریشان حال ہے، تم لوگ چندہ اکٹھا کرو اور اس کی مدد کرو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اگر ان کو دے دیا جاتا تو اسے مانگنے کی عادت ہو جاتی۔ اب بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اگر جس کو مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، لت ہو جاتی ہے اور اس کا وہ محنت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے تو مسجد میں ان کے لیے انتظام کروا دیتے، لیکن اللہ کے نبی کا منشا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ نہیں، اسے میں کیا کروں گا، محنت کرواؤں گا، مزدور کرے گا اور محنت سے حلال طریقے سے اپنے بال بچوں کو کھلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بازار تم جاؤ جنگل میں اور لکڑیاں کاٹو اور اس کے بعد بازار میں جا کر اس کو فروخت کرو، اور یہ جو پیالہ میں دیا ہوں اس سے تم کھانا پینا کھاؤ گے، یہ کھانے میں تم یوز کرو گے، استعمال کرو گے۔ وہ صحابی جاتے ہیں
اور اس کے بعد لکڑیاں کاٹ کر اس کے بعد بازار میں جا کر اس کو فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، پھر وہ صحابی ایک ہفتے کے بعد تشریف لاتے ہیں، خوشی کے آثار ہے چہرے پر، مسکراہٹ ہے، اور ہدیہ لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ ہم آرام کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، ان سب کا پیٹ بھر سکتے ہیں، اور ہمارے گھر میں الحمدللہ اب کمبل وغیرہ بھی، چادریں بھی آ چکی ہے، اور ہدیہ بھی لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ طریقہ بتلایا ہے کہ نہیں، آپ محنت کیجئے، مشقت کیجئے، مانگنے کی اگر عادت ہو جائے گی تو آپ کام کی طرف دھیان نہ دیں گے اور محنت کرنے کی کوشش نہ کریں گے۔ حالات بدتر سے بدتر کیوں نہ ہو، مجبوری کیوں نہ ہو، اس وقت بھی اللہ کے نبی نے تعلیم یہی دی ہے کہ تم محنت کرو، مشقت کرو۔ آج مسلمان ہم لوگ جو ہے نا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کام کیجئے، محنت کیجئے، تو اس پر دھیان نہیں دیتے۔ اگر گھر کے اندر 4-5 افراد ہو، 4-5 شخص ہو، مرد حضرات ہو، اگر سب کام کرے تو کیا گھر نہیں چلے گا؟ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم چھوٹا کام نہیں کریں گے، ہمیں کام ملنا چاہیے، کوئی بڑا سا کام ہو، عہدہ۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ گدی کی نیت سے کام کر رہے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے باپ بہت بڑے نیتا صاحب تھے، میرے باپ بہت بڑے بزنس مین تھے، میرے باپ بہت بڑے عالم تھے، اور ہم یہ جو ہے چھوٹا کام کیوں کرے، تو یاد رکھیے گا آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے ابو نے کتنی محنتیں کی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، تب جا کے وہ عہدہ ملا ہے، تب جا کے ان کو گدی ملی ہے۔ ان کی طرح آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس لائق بننا پڑے گا، اس طرح کی اعلیٰ تعلیم آپ کو حاصل کرنی پڑے گی، تب جا کر آپ وہ گدی سنبھال سکتے ہیں۔ دکھ سکھ میں لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ہمارے اکابرین کے پاس، بڑے بڑے علماء کے پاس جب کوئی مدد مانگنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ صرف پیسہ دے کے ختم نہیں کر دیتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ 2-4 لوگوں کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے دیکھو بھائی یہ مجبور ہے، اگر ہم اس کو صرف پیسہ دے دیں گے تو ان کو مانگنے کی عادت ہو جائے گی، ایسا کرو کہ اس کا کوئی چھوٹا سا بزنس تیار کر دو، ایک ٹھیلا خرید کر دے دو، اگر پھل بیچے گا تو پیسہ ملا کر 4-5 نوجوان ثواب کی نیت سے ان کو پھل خرید کر دے دے، یہ بیچے گا۔ پہلے تو یہ دھیان دینا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے حضرات تعلیم چھوڑ کر پھل ہی بیچنے لگے، یہ مقصد نہیں ہے۔ تعلیم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پہلے آپ کو دھیان دینا تعلیم کے اوپر، علم کے اوپر۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہ اس معیار پر نہیں پہنچ پایا، تعلیم نہیں حاصل کر پایا، تو آپ مزدوری کرے، آپ بزنس کرے، آپ کوئی بھی چھوٹا کام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ محنت کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر سے بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلتے تھے اپنے دستے مبارک سے، ہزاروں درخت جو ہے کھجور کے لگائے ہیں اپنے ہاتھوں سے، آج بھی پڑا ہوا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے محنت کیا کرتے تھے، اپنے بسترے کی صفائی کیا کرتے تھے۔ وہ شخص کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو، جب وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرارتی آدمی حاضر ہوتا ہے، وہ رات کو سوتا ہے، اس کا پیٹ خراب تھا، وہ گندگی کر کے نجس کر کے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے صبح کو اٹھ کر اور اس بسترے کو صاف کر رہے ہیں اور ناپاکی کو ضائع کر رہے، ختم کر رہے ہیں۔ وہ شخص کا سامان چھوٹ گیا تھا، دوبارہ جب آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے کہ ارے اتنے بڑے نبی اور اپنے ہاتھ سے بسترا صاف کر رہے ہیں، میں گندا کر کے چلا گیا اور امام الانبیاء بسترا صاف کر رہے ہیں۔ اسی وقت وہ ایمان لے لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو دیکھ کر قربان جائیو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طریقہ بتلایا ہے اور سب کی مدد کیا کرتے تھے، سب کو کھڑا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک مدد کرنے کا یہ بھی ہے کہ صرف پیسہ دے دیے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھڑا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور وہی چیز وہی فکر کو لے کر ہم لوگ پھرتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو خبریں ملی ہوں گی تبلیغی جماعت کے بارے میں۔ دیکھیے یہ کوئی فرقہ والی بات نہیں، سب ہمارے اپنے بھائی ہیں اور کبھی بھی میں کسی کے بارے میں بولتا نہیں ہوں، لیکن اتنی بات ضرور بولوں گا کہ سعودی عرب کے جو حکومت نے، گورنمنٹ نے جو یہ الزام لگایا تبلیغی جماعت کے بارے میں کہ نہیں یہ دہشت گرد والی جماعت ہے، یہ بدعت والی جماعت ہے، یہ شرک والی جماعت ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ غلط الزام ہے۔ تبلیغی جماعت ایسے نہیں ہے کہ یہ الگ جماعت ہے آپ کو جو ہے بہکا رہی ہے، ان کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو بتلانا، صحابہ کی قربانیاں بتلانا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ ان کی کڑھن کیا تھی؟ کڑھن کیا تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ جو راستے سے ہٹ گئے ہیں، جو مسجدوں سے دور ہے، جن کی عمریں کافی زیادہ ہو گئی ہے، جو اب مدرسہ میں داخلہ نہیں لے سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو منتخب کر کے ان کو سمجھایا جائے۔ اور الحمدللہ تبلیغی جماعت صرف ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں، پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت پھیلے ہوئے کام کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے، اور ان کا مقصد یہی ہے۔ یہ کوئی آپ کو توڑنے والی جماعت نہیں ہے، کسی کے بارے میں غلط نہیں بولتی ہے، یہ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ کیسے دین داخل ہو جائے، گھروں کے اندر دین داخل ہو جائے، عورتوں کے اندر دین داخل ہو جائے، ہمارے بچوں کے اندر دین داخل ہو جائے، ہمارے بچے مسجدوں کے اندر آنے والے بن جائے۔ ان کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ بے بنیاد الزام ہے، اور حق بات کو بولنا چاہیے، حق بات بولنا چاہیے، چاہے سعودی عرب کا حکمراں ہو یا لیڈر ہو، کوئی بھی ہو۔ وہ نہیں سمجھ رہا کہ اس طرح کی باتیں کر کر آپس میں مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کسی اور کے اشارے میں کام کر رہے ہیں، لیکن نقصان ان کو ہوگا۔ اگر وہ امریکہ کے بتائے ہوئے طریقے پر یا کسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا تو نقصان ان کو ہونے والا ہے۔ اس بات کو نہیں سمجھتے، اندر کی بات کو۔ مسلمانوں کو کام یہ ہے کہ آپس میں جوڑنے کا۔ اگر کوئی زور سے آمین کہہ رہا، نماز اس کی بھی ہو رہی ہے، کوئی آہستہ کہہ رہا اس کی بھی ہو رہی ہے، کوئی رفع یدین کر رہا، بھائی وہ غلط نہیں، اس کی بھی نماز ہے، کوئی رفع یدین نہیں کر رہا ہے، اس کی بھی نماز ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے کو انگلی اور ایک دوسرے کو غلط کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں جنت اور جہنم کے۔ کسی کو کافر کہہ دیے، کسی کو بدعتی کہہ دیے، کسی کو کہہ دیے دہشت گرد والی جماعت ہے۔ اگرچہ ایک دو آدمی ہر جماعت میں غلط ہوتے ہیں،
علماء میں بھی ایک دو ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ایک دو شخص غلط ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پوری جماعت کو آپ غلط کہہ دیجئے گا، پوری جماعت کو آپ دہشت گرد کہہ دیجئے گا؟ آپ حضرات غور و فکر سے سوچئے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا پیسہ لے کر وہ نکلتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ جماعت والے خود اپنا پیسہ لے کر، اپنا وقت، اپنی قربانیوں کو لے کر جاتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں تکلیفیں برداشت نہیں کی، آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دین پھیل گیا۔ جب انہوں نے دین کی دعوت دینے کے لیے شروع میں پانی پت میں گئے، ان کو تھپڑ بھی مارا گیا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اف تک بھی نہیں کہا، ان کو جواب بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ فوراً عشق نبی وہاں پر آ گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں پتھر مارے گئے، ان کو لہو لہان کیا گیا، ان کو زخمی کی گئی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق، وہ تڑپ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنے دلوں میں سما لیتے ہیں، اور اس کے بعد دین کی دعوت دینے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ان چیزوں میں، اور بہت سے حضرات ایسے بیہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح کہا ہے۔ بھائی امت میں فساد کرنے کا حق نہیں ہے، یہ صحیح کہا ہے، آپس میں توڑنے کا، ایک دوسرے کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک دو غلطی کرے اس کے وجہ سے پوری جماعت کو آپ غلط کہہ دیجئے گا؟ اس کے مقصد کو تو دیکھے، کتنے ایسے ناچنے گالے والے لوگ جو شرکوں میں مبتلا تھے، ایسے لوگوں کو کھینچ کر اور ان کو ایمان پر مضبوط کیا گیا ہے۔ اس لیے دیکھیے اس طریقے کی بات میں نہ رہے، آپس میں اختلاف نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کو تانا اور ایک دوسرے کو غلط نہیں کہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپسی جزوی اختلافات ہو سکتے، وہ بڑے علماء کا کام ہے، لیکن عوام کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کیا کہا کہ خالی وقت نہ رہے، کچھ نہ کچھ کام میں مشغول رہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو آدمی خالی وقت رہتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتا ہے، نکما ہوتا ہے اور نہ محنت کرنے کو تیار ہوتا ہے، تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جب وہ آوارہ رہے گا اور باپ کا پیسہ کو اڑا رہا ہوگا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ نکما آدمی، پہلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ نشہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ نشہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ خالی وقت ہے، پیسہ فالتو کا حرام کا آ رہا ہے، باپ کا اڑا رہا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ محنت تو نہیں کر رہا ہے، وہ کوشش نہیں کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں بڑا جب عہدہ مل جائے، بڑا کچھ کام، تبھی میں کام کروں گا۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، آپ کو چھوٹے سے بڑا بننا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ تو اب پہلا نقصان یہ ہے خالی رہنے کا، جو محنت نہیں کرتے ہیں وہ نشہ میں مبتلا ہوگا۔ نشہ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، یا تو وہ شراب میں مبتلا ہو جائے گا، یا گانجا افیم وغیرہ میں مبتلا ہو جائے گا، یا لڑکیوں کا نشہ ہو جاوے گا۔ یہ خالی رہنے کا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو محنت نہیں کرتا ہے اور صرف مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے کوشش کرے گا کہ فری پوکٹ کا ہمیں پیسہ مل جائے، فری پوکٹ کا پیسہ مل جائے۔ محنت نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کہ نہیں فری میں ہمیں پیسہ مل جائے، وہ حرام طریقے سے کوشش کرے گا کمانے کا۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔ اس لیے بہت اہم باتیں میں بتا رہا ہوں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو آپ کام میں لگائے۔ اگر تعلیم حاصل کر رہا تو تعلیم میں لگائے، مشغول کرے ان کو، لیکن خالی وقت نہ چھوڑے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے گا۔
وہ اپنے ہی بھائی سے حسد کرنے لگے گا، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے حسد کرنے لگے گا۔ جب وہ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرے گا، جب وہ محنت کر کر اگر بڑی سی بلڈنگ بنا لے گا، اگر وہ محنت کر کے نئی گاڑیاں خریدے گا، اگر وہ محنت کر رہا ہے، مشقت سے تکلیف برداشت کر کے اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اپنے رشتہ دار اس سے حسد کرنے لگیں گے، دوست حسد کرنے لگیں گے، بیٹھیں گے اور تذکرہ کریں گے، برائیاں کریں گے، دیکھو تو نئی گاڑیاں لے لیا، دیکھو 5 منزلہ کی بلڈنگ بنا لیا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنی محنت کیا وہ۔ آج ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑے سے امام صاحب اگر جیڑ جاٹ میں رہنے لگے یا خطیب صاحب جیڑ جاٹ میں، تو بیٹھ لیتے ہیں 5-6 آدمی اور تذکرہ برائیوں پہ برائیاں۔ ارے کہاں سے یہ پالو ہوتا ہے نا کوئی دیہاتی والا، ارے کہاں سے یہ گاڑی میں گھومے لگل ہو، یہ سب تذکرہ کرتے رہتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کتنی محنتیں کر رہا ہے، یہ مشقت برداشت کر رہا ہے، یہ حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، بس پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے لڑکوں کو ہمیں کچھ نہ کچھ کاموں میں مشغول کر دینا چاہیے، تاکہ ان چیزوں میں ہمیں فرصت نہ ہو اور نقصانات کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔